حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی 12 ربیع اول کے دن یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ بار بار کہتا ہے، مانگ میرے لاڈلے، تجھے کیا چاہیے، تیری ہر مراد پوری کی جائے گی، یہ تسبیح اب ہی پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 12 ربیع اول کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بشہادت ہوئی، اور اس مہینے کی 12 تاریخ کے دن اگر کوئی بندہ اس خاص تسبیح کو پورا دن پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتے سے کہتا ہے، جا میرے بندے کے پاس، اس سے کہو، مانگ میرے لاڈلے، تجھے کیا چاہیے، تیری جو بھی حاجت ہے وہ پوری کی جائے گی۔ تو سوچے ذرا اس تسبیح پر کتنا عظیم انعام ہے۔ جو بندہ اگر اس کی حقیقت کو پہچان لے تو کبھی زبان سے اسے دور نہ کرے۔ یہ دن بہت خاص ہے، یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں، ان میں کیے گئے اعمال بہت وزنی ہو جاتے ہیں، اس لیے گزارش ہے کہ آپ اس تسبیح کو اپنے معمول کا حصہ ضرور بنائیں، دل سے یقین اور محبت سے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، آپ کو وہ سب کچھ عطا ہوگا جس کی آپ نے تمنا کی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جب کسی مومن کی زبان سے ادا ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، رب کائنات بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتے ہیں اور اسے یوں محبت کرتے ہیں جیسے ماں اپنے گم شدہ بچے سے کرتی ہے۔ اس بندے کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتے ہیں، اس کے دل میں مسجد کی محبت، عبادت کا شوق، نیکی کا جذبہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ بندہ صرف خود نہیں بدلتا بلکہ اس کی دعائیں، اس کی عادات، اس کا اخلاص یعنی ایسی خوشبو بن کر ٹھہرتا ہے کہ اس کی نسلوں کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اولاد، اس کے خاندان، حتیٰ کہ اس کے آس پاس کے لوگوں پر بھی اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، اور جب یہی تسبیح 12 ربیع اول کے دن ربیع اول جیسے مقدس مہینے میں دل سے، یقین سے، عقیدت سے پڑھا جائے تو سمجھ لیجئے کہ آسمان سے انعامات کی بارش اترتی ہے، پڑھنے والے پر، اس کے دل پر، اس کی دعاؤں پر، اس کی خواہشوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ صرف ایک تسبیح کی بدولت ہوتا ہے جو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو بندے سے خود کہتا ہے، میرے محبوب بندے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ وہ رب جو بے نیاز ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، اگر وہ خود بلائے، خود پوچھے تو کتنا عظیم موقع ہے۔ تو اس لیے یہ لمحہ ضائع نہ کریں، اس خاص عمل کو اپنا معمول بنائیں، دل سے پڑھیں اور دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں، آپ کی اولاد، گھر، کاروبار، ہر جگہ اللہ کے انعامات اترنا شروع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش مال اور دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے، بلکہ اسے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور موثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں محتاجی سے بچنے کے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخروح ہو سکتا ہے۔ تو آج ہمارا وظیفہ غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بجائے اس تسبیح کو کثرت سے پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اس کے گھر کو دولت سے بھر دیا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کو مال اور دولت، رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے، اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو دعوت ایمان کی طرف لائی گئی، ایسی دعوت جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یا لوگوں کی تعریف طلب کرنے کی محتاج نہیں، بلکہ سیدھی، خالص اور قلبی وابستگی کے راستے پر مبنی ہے۔ اس راستے کا مرکز اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھنا ہے، اور تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دین اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، اور اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں
شمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیحات کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے جس کا ورد کر کے اس کا فضل، اس کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑے ہوں، دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے ہمیں فوری طور پر سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب میں جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے اس وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ نے وظیفہ کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، سب طریقہ آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی بہت سی وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے، آج 12 ربیع اول کے دن آپ کو جب جہاں جیسے آپ کو وقت ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت اور باعث برکت بھی ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے درجات بلند کروائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 12 ربیع اول کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس میں رکاوٹیں بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، انسان کا صغیرہ گناہ، اس کا کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے۔ اپنے شب روز سے ہر بندہ واقف ہے، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے دل آزاری کی، کہاں جھوٹ بولا، غیبت کی بہتان لگایا، یا کوئی ایسا گناہ جس سے
سے رب ناراض ہو گیا۔ آج آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے، اپنے سارے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ دے دیتے ہیں، اس کے اوپر جھوٹ اور بولنا شروع کر دیتے ہیں، کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ آج گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو 70 بار پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ پہلے نمبر پر 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے، کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ پہلے کلمے میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کے ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما دو۔ آپ نے پہلے کلمے کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے پہلے کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے۔ ہو سکے تو آج کے اس بابرکت دن میں سارا دن چلتے پھرتے رہیں، کیونکہ پہلے کلمے کا ذکر اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیت ہیں، سب سے افضل کلمہ کون سا ہے، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 بار پڑھنے کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گا۔ اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے، یہ اتنے قیمتی کلمات ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کے اوپر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی، آپ کے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور ایک اور حدیث پاک میں بھی ہے، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہی وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور ایک اور حدیث پاک میں بھی ہے، سنیے، اس کا تعلق قیامت کے دن حساب کتاب سے ہے، اس سے بھی اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو نجات عطا فرمائے گا اور 99 رجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا، ہر رجسٹر کا طول اور عرض حد نگاہ تک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تو اس میں درج باتوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، یا تیرے خیال میں میرے لکھنے والے محافظین نے تجھ پر ظلم کیا؟ وہ امتی کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، بلا شبہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر یہ درج ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے دونوں کا وزن کرو۔ امتی کہے گا اے میرے رب اس ٹکڑے کی ان رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بس سارے رجسٹر ترازو کے ایک پڑلے میں رکھ دیے جائیں گے اور کلمہ شہادت والا کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پڑلے میں رکھ دیا جائے گا، لیکن اس ٹکڑے والا پڑلہ بھاری اور رجسٹروں والا پڑلہ ہلکا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ اس لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں تجھے لا الہ الا کا حکم دیتا ہوں، پھر اس کی مزید فضیلت بیان فرمائی، 7 آسمان 7 زمینیں اگر ایک پڑلے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پڑلے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پڑلہ اس کلمے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اگر 7 آسمان 7 زمینیں ایک بند ہلکا ہو تو لا الہ الا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ جب اس کے عمل کو کرو گے آپ دیکھو گے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی خوشیاں واپسی آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ آج کا یہ وظیفہ آپ نے اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اللہ والوں نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا پہلے رب کو راضی کیا پھر اللہ سے مانگا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں سیدھا کہتے ہیں اے میرے اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ اللہ کے بندوں پہلے رب کو راضی تو کرو پھر اس سے مانگنا، پھر جو مانگو گے مل جائے گا۔ اس رب کے سامنے حاضری لگوانا ضروری ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورۃ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے، اور آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، تو آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے سے غربت تنگدستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا، جب بھی آپ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اپنا ہر دکھ اپنی ہر حاجت اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو، اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت، آپ کی تنگدستی، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی راستہ بن جائے، تو یاد رکھیں اللہ الصمد کا وہ وظیفہ جو آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ اللہ الصمد کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کو، اپنے حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارے، کیونکہ آپ کے دائیں بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، اور آپ جب دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور آپ کے نامہ اعمال اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اس اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا، جو مانگتا ہے عطا فرما دو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو سمجھ آئے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو آپ نے 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں کی دعائیں اور حاجت قبول نہیں ہوتی، بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر جو کچھ مرضی کر لے، آپ کی دعائیں، آپ کے وظیفہ فائدہ نہیں دیتے۔
خدارہ آج کا یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی ہر خواہش اور حاجت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت و وسط اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمرس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر خیرن سیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔